اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں خوف اور غم نہ ہو تو ان کے پہلو میں پناہ لے لو، امر میں آ چلو۔ خوف، چونکہ وہ جگہ ان کا مکان بے خوف ہے، پھر تم بھی بے خوف ہو۔ پنکھا یہ میرے لیے چل رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، اے سی میرا ہے، پیسے میرے لگے ہیں، میں نے اپنے لیے چلایا، میرے لیے چل رہا ہے۔ مگر آپ اس میں مجھے ملنے آ گئے ہیں تو میرا اے سی یہ نہیں کرے گا کہ وہ اپنی ہوا کو محدود کر کے صرف مجھے ہی ہوا دے۔ میرا پنکھا یہ نہیں کرے گا کہ آپ آئے ہیں، آپ تو باہر سے آئے ہیں، میں باہر سے آپ کے پاس گیا ہوں اور آپ کا اے سی پنکھا اپنی فضا کو نرم کر دے، اپنے حدود کو تھوڑا کر کے آپ تک ہوا دے۔ نہیں، جب میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں گا ہوا میرے لیے بھی آئے گی، آپ کے کمرے میں چلا جاؤں گا اے سی کی موج میرے لیے بھی ہوگی، اگرچہ وہ آپ کے لیے ہے، اگرچہ پیسے آپ کے ہیں آپ کے لیے، مگر آرام مجھے بھی دے گا۔ خلاق کائنات کے بندے، صوفیاء، اولیاء، ان پر خدا کی رحمت کا پنکھا ہر وقت چلتا ہے، ان پر خدا کی رحمت کا اے سی ہر وقت کھلا ہے، ہر وقت کھلا ہے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ جب میں فرید کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا تو وہ رب کی رحمت کا ایسی صرف فرید پاک کے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں۔ نہیں، فرید کا صدقہ وہ ہوا میرے لیے بھی ہو جائے گی۔ یہ طبقہ صوفیاء، یہ صوفیاء کا طبقہ ہے اللہ تعالیٰ جل میں، اور یہ ہمیشہ اسلام کے لیے یہ پہلی دفاعی لائن بنے رہے ہیں۔ لوگوں نے جو سمجھا صوفی بیکار ہوتا ہے، غلط ہے۔ جب کبھی اسلام پر کوئی کٹھن مرحلہ آیا ہے تو صوفی سامنے آیا ہے۔ ہندوستان کی زمین، بر صغیر کا وجود میرے اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ یہاں کیا کچھ خدا کے خلاف نہیں تھا۔ اس پوری فضا کے اندر آج پاکستان بنا ہے تو صوفیاء کے وجود کا صدقہ ہے، ورنہ یہ سارا بر صغیر ایک ایک گھر میں 50-50 بت رکھے ہوتے تھے۔ داتا حجویری آئے کا سب پلٹ گیا، خواجہ اجمیری آئے، دنیا بدل گئی، قطب الدین مختاری کا کیا ہے، انہوں نے نظام بدل کر رکھ دیا۔ آج باوجود اس کے کہ پورا ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، غلبہ ان کا ہے، مگر وہاں اذانیں برملا ہیں، مسجدیں بے تحاشا ہیں۔ یورپ کے اندر جو سراسر اسلام کے سراہتن دشمن لوگ ہیں، وہاں بھی اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، سینکڑوں مساجد موجود ہیں۔ یورپ کے ہر ملک، کوئی ایسا ملک نہیں جہاں مسجد نہیں ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ صوفیاء کا کام ہے، یہ درویشوں کا کام ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ بے خوف ہو جاؤ تو بے خوف لوگوں کے پاس جاؤ، اور ان لوگوں کی، اس طبقے کی قوت کتنی ہے؟ خاک سارا نے جہارا بحکارت منگر، توچے دانی کہ دری گرد سوارے باشد۔ جو جہان کے یہ درویش لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، اللہ سے اپنے آپ کو جو ملا لیتے ہیں، پیش کرتے ہیں، خدا ان پر نظر کرم فرماتا ہے۔ درویشوں کا طبقہ جنہیں اولیاء اللہ فرمایا ہے، انہیں حکارت کی نگاہ سے نہ دیکھ، خاک سارا نے جہارا بحکارت منگر، حکارت سے نہ دیکھ۔ کیوں؟ تو جدانی کہ دری گرد سوارے باشد، تجھے کیا پتا کہ اس دھول کے اندر کوئی سوار آ رہا ہو؟ دھول اٹھی ہوئی ہے، گرد و غبار اٹھا ہوا ہے، اور تو سمجھے کہ یہ گرد و غبار ہے، تجھے کیا پتا کہ اس کے اندر کوئی شاہ سوار آ رہا ہو جو تجھے نظر نہ آ رہا ہو؟ اور ان کی قوت کیوں ہو جاتی ہے؟ جب یہ درویش اپنے آپ کو رب سے وابستہ کر لیتا ہے تو کام بھی پھر وہی رب والے ہی ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کام بھی یہ اللہ والے کرتا ہے۔ یہ اس سے غلط فہمی فکرے سے نہ ہو جائے کہ کیا کوئی درویش، عام آدمی درویش جو ہے ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے تو خدا نخواستہ الہ یا خدا بن جاتا ہے؟ توبہ معاذ اللہ، کروڑ بار بنا، کبھی ایسی صورت نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ البتہ کام اللہ والے کو کر دیتا ہے۔ وہ کیسے کام اللہ والے کیسے کر دیتا ہے؟ لوہے کو آپ آگ میں رکھ دیتے ہیں، لوہے میں لوہے کو 10 منٹ 20 منٹ آگ میں رکھا ہے، اب اس نے آگ میں رہ کر آگ کا اثر لے لیا ہے، لال بھی ہو گیا ہے، آگ کا اثر ہو گیا اس پر، مگر کیا یہ آگ بن گئی؟ نہیں، ہے تو لوہا ہی۔ اب اس پر کپڑا رکھو، جلا دے گا، ہاتھ لگاؤ، ہاتھ جل جائے گا۔
جسم پر لگاؤ جسم کو جلا دے گا، ہے لوہا مگر کام آگ کا کر رہا ہے لوہا. اب کوئی سے کہے کہ صاحب یہ آگ بن گئی، نہیں آگ نہیں بنی، ہے لوہا، اسے باہر نکالو لوہا ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو آگ کے اندر مدغم کر دیا ہے. اس لیے آگ نے بھی اس پر مہربانی کی ہے کہ اپنے ساری خصوصیتیں اسے دے دی ہیں کہ اگر میں جلاتی ہوں تو بھی جلائے گا، اگر کپڑا میرے ساتھ لگنے سے جل جائے گا تیرے ساتھ لگنے سے بھی جل جائے گا، کیونکہ تو نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا، میرے اندر تو آ گیا ہے، اس لیے میں اپنے کمالات تجھے دے دیتی ہوں. یہی حال درویش کی ہے، صوفی کی ہے. رہتا وہی بندہ ہے، رہتا حجویری ہے وہ اجمیری ہی، ہے وہ نظام الدین دہلوی ہی، ہے وہ نظام ہی، ہے وہ قطب ہی، ہے وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی، ہے وہی، مگر کام خدا والے کرتا ہے، کام اللہ والے کر دیتا ہے. کہ لوگ کیونکہ اللہ تعالی نے اسے طاقت عطا کر دی ہے. حدیث پاک میں فرمایا حتی اکونا یدہلتی یبتش بہا، بندہ نفل پڑھ کر عبادتیں کر کے میرے قریب اتنا ہو جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے. ہاتھ اس کا ہی ہے، پکڑتا بھی وہی ہے، مگر کام میرا ہوتا ہے، کام میرا. اور ایسا ہونا قرآن مقدس سے ثابت ہے کہ کام اس کا ہوتا ہے. خدا ذوالجلال اس کے کام کو اپنا کام بتا دیتا ہے کہ میں نے کیا ہے. بندہ ہی رہتا ہے مگر کام خدا والے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے کر دیتا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. محبوب جب تو نے مٹی پھینکی تھی وہ تو نے تھوڑا پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. ہاتھ رسول اللہ کا ہے، مٹی رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھینکنے والے خود رسول اللہ ہیں، مگر قرب کا یہ عالم ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. تو نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی. ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ رسول اللہ کا ہے، مگر خدا فرماتا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اب یہ پوچھیں کسی سے، ہاتھ رسول اللہ کا ہے، صحابہ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں، مگر حکم ہوتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر. تو لوہا ہی ہے. اسی طرح درویش ہی رہتا ہے، ولی رہتا ہے، بندہ ہی رہتا ہے، عابد ہی ہے. معبود نہیں ہو سکتا، معبود صرف اللہ ہے. الہ نہیں ہو سکتا، الہ صرف وہی ہے. خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہی ہے. البتہ اس نے اپنے آپ کو چونکہ دریائے وحدت میں گم کر لیا ہے، اس لیے جیسے آگ نے اسے اثر دے دیا تھا، بارگاہ قدرت نے اسے بھی فیض دے دیا ہے، وہ کرتا ہے یہ بات. اور اللہ کے کائنات جل مجدہ نے اس کی قوت کو قرآن مقدس نے ایک اور جگہ پر بھی بیان کیا ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ بلقیس کا تخت آ جائے، اور بلقیس کا تخت یمن میں ہے، اور 1000 یا 1200 میل جہاں سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں اتنی دور ہے، اور کئی کمروں میں ہے، اور ہزاروں من وزنی تخت ہے، کئی تالوں میں ہے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تخت آ جائے. قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑا جن کھڑا ہوا جو بڑی طاقت کا مالک تھا. عفریت بہت بڑا جن، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. کوئی بات نہیں، میں جو حاضر ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں لے آتا ہوں تخت، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا. جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو بہت سستی ہے، میرے کھڑے ہونے سے میں 10 منٹ کھڑا نہ ہوں تو تخت 10 منٹ نہیں آئے گا، آدھ گھنٹہ کھڑا نہ ہو تو تخت آدھ گھنٹہ نہیں آئے گا. مجھے ایسا سست آدمی نہیں چاہیے، لیزی بوائے، مجھے ایسا سست آدمی اتنی دیر گئے. وقال الذی عنده علم من الکتاب، اب ایک درویش سامنے آ گیا، وہ بہت بڑا جن تھا، تابع تھا، بہت بڑا جنوں کا ہیڈ تھا. اس کو آپ نے ٹھکرا دیا کہ تو سست آدمی ہے، نہیں مجھے جلدی چاہیے. وقال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ درویش سامنے آیا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، ساری کتاب کا علم اس کے پاس نہیں تھا، من الکتاب تھوڑا سا علم تھا. اس نے کہا جی میں حاضر ہوں. کتنی دیر میں آئے گا؟ کہتے ہیں انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ نے اسے چھوڑو، اسے میں جو ہوں. تو کتنی دیر میں لائے گا؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک،
تیرے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا. آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا. اب آنکھ کے جھپکنے سے پہلے یہاں بھی ایک میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ آنکھ اگر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میں 10 منٹ آنکھ نہیں چمکتا تو 10 منٹ تک نہیں آئے گا. اگر اس کا معنی قبر یرتدہ علاقہ طرف ہوگا آنکھ کے جھپکنے سے. اور مصر علم والے اتنا مشق پریکٹس کر لیتے ہیں وہ کئی گھنٹے آنکھ چمکتے ہی نہیں. وہ ایک خاص علم ہے جو نقطہ لگا دیتے ہیں ہاتھ پر, یہ کہیں وہ اسے دیکھتے رہتے ہیں, اور وہ شعائیں جو آنکھ سے شعائیں نکلتی ہیں وہ اس نقطے پر پڑتی رہتی ہیں, وہ نقطے پر حملہ کرتی رہتی ہیں شعائیں. اتنی دیر تک وہ مسلسل حملہ کرتی ہیں کہ یہ نقطہ اڑ جاتا ہے. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو ایک خاص علم انہیں آ جاتا ہے. اب میں اگر 10 منٹ تک آنکھ نہ چپکوں تو تخت پھر بھی نہیں آئے گا. اس کا ترجمہ مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آنکھ چپکنے سے پہلے وقت کتنا ہے, یہ وقت اتنا ہے کہ آنکھ کا اوپر کا چھپر نچلے حصے کو ملنے کے لیے سفر شروع کرے. میری آنکھ کا اوپر کا حصہ نچلے حصے کو کراوے میں لینے کے لیے, گلے لگانے کے لیے, اسے چومنے کے لیے اوپر کا حصہ سفر کرے. اب دیکھ لیجیے مسافت کتنی ہے. ابھی وہ اپنا سفر پورا کر نہیں پائے گا تب تو پہلے آ جائے گا. آنکھ کا اوپر کا حصہ چلے نچلے کو ملنے کے لیے چلا ہے, ابھی وہ نیچے ملنے تک پہنچا نہیں ہے تب تو پہلے آ جائے گا. یہ درویش کی قوت ہے, یہ اور یہ اللہ کی قوت ہے. یہ جیسے قرآن مقدس نے قوت کی, ان درویشوں کی قوت کا ایک اور جگہ پر بھی ذکر کیا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے وقت ایک کھجور کے نیچے ہیں, اور یہاں کوئی بہن نہیں, کوئی دایا نہیں. اس وقت میں عورتوں کو کام دیتی ہیں, کوئی خاتون نہیں, کوئی عزیزہ نہیں ہے, کوئی ذرا دبا دے, حوصلہ دے دے, کوئی دوائی دے دے, کوئی قوت کا سہارا بنے, کچھ نہیں ہے. آپ پریشان ہوتی ہیں. نبی نہیں ہے, حضرت مریم نبی نہیں ہے, کوئی عورت نبی ہو ہی نہیں سکتی, مگر نبی کی ماں ہے. نبی کی ماں ہے, اور نبی کی ماں نبی یعنی ولی ہوتی ہے. نبی کی ماں ہے, ولی ہے, ولی ہے. حکم ہوتا ہے جب پریشان ہی, حکم ہوتا ہے نیچے بیٹھی کھجور کے تنے کے نیچے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, فرمایا کہ مریم پریشان نہ ہو, یہ کھجور کا تنا تیرے پاس ہے. کھجوریں تو اوپر ہیں, اور کتنا لمبا درخت ہے کوئی پتہ نہیں, اور سب سے زیادہ سخت درخت یہی ہے. اندھیریوں میں بڑے بڑے درختوں کے ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, تباہی آ جاتی, جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں, مگر یہ کم ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, کوئی بات نہیں, ہم نے تجھے اتنی طاقت دی ہے کہ اس کے تنے کو تھوڑا سا ہلا دے. تنے کو, کھجور کی جڑ جو ہے نا تیرے پاس, کھجور کا درخت کا تنا, اسے تھوڑا سا چھون دے, ہلا دے, تو ساقط علیک رطبا جنیا, تیرے ہاتھ میں ہم نے وہ قوت دے دی ہے کہ تو کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلائے گی, یہ کھجوریں گرا دے گا. اب دیکھ لیجیے کتنی طاقت ہے. تو یہ لوگ ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے کہ ہمیشہ آڑے آتے رہیں, دشمن کے, اسلام کے دشمن کے خلاف کام کرتے رہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طبقہ کے ایک عظیم فرد ہیں. یہ طبقہ جس کا ذکر خیر کیا ہے اس کے عظیم فرد ہیں, جو فرماتے ہیں بلاد اللہ تحت حکمی, اللہ کے شہر میرے حکم کے تابع ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی ہے, اگر میرا کوئی غلام دور دراز علاقے پر بڑے نہ ہو جائے, ننگا ہو جائے, تو میں اسے پردے سے ڈھانپ دیتا ہوں, اسے ننگا نہیں رہنے دیتا, اسے پردے میں ڈھانپ دیتا ہوں. اسی مکتبہ فکر کے, اسی گروہ کے ایک عظیم فرد ہے حضور غوث اعظم, جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ میری دعا سے تقدیروں کو بدل دیتا ہے. دعا میری ہوتی ہے, تقدیریں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے. مجدد افسانی شیخ سرہندی لاہور میں بیٹھے ہیں, تو ان کے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے آئے ملا طاہر لاہوری,
قاری صاحب کے استاد تھے, پڑھانے کے لیے آئے. مجدد رفسانی نے انہیں دیکھا, بیٹوں کے استاد کو دیکھا, دیکھ کر فرماتے, پڑھا کر وہ چلے گئے تو بچوں سے فرماتے کہ بیٹوں تمہارا استاد تو دوزخی ہے. بیٹوں نے کہا کہ بابا جی آپ نے کیسے؟ فرمایا میں نے اس کے ماتھے پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہ دوزخی ہے. اب یہ جو بچے تھے یہ نتھو پتھو کے بچے تو نہیں تھے, یہ بچے اسی مجدد رفسانی کی تو تھے, اسی شیخ کے بیٹے ہیں, اسی درویش کے بیٹے ہیں, اسی ولی کے بیٹے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی بابا جی پھر دعا کریں, آپ ہمارے مولوی استاد کے لیے دعا کریں, اسے جنتی بنا دیں. آپ فرماتے ہیں بیٹے میں کیا کر سکتا ہوں, اللہ کے فیصلے, اب اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے, میں کیسے بدل سکتا ہوں. تو بچوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں جی, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا استاد جو ہے وہ دوزخ میں نہ جائے, جنت میں جائے, ورنہ لاج لگ جائے گی. لوگ کہیں گے یہ درویشی بھی بس ایسی ہے کہ درویش کے بیٹوں کو پڑھانے والا طاہر لاہوری جو تھا وہ دوزخ میں سڑ گیا. آپ اپنی لاج رکھیں. اب یہ درویشی کی لاج ہے. مجدد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تفسیر مظہری میں عربی کی تفسیر ہے اور سارے مدرسوں میں موجود ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس کے لکھنے والے ہیں. سورۃ الرعد کے آخری آیت کے تحت یہ واقعہ ہے جو میں سنا رہا. فرماتے ہیں اچھا میں دیکھوں گا, کل کو دیکھوں گا. فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ پر دیکھا, وہاں بھی لکھا ہوا تھا دوزخی ہے. اگلے دن پھر آگے ملا طاہر لاہوری. بیٹوں نے کہا کہ بابا جی ہمارے مولوی جی کا کیا کیا, میاں جی کا کیا بنا, ہمارے سر جی جہنمی ہیں یا جنتی ہیں. تو فرمایا بیٹے میں کچھ نہیں کر سکتا, لوح محفوظ پر بھی لکھا ہوا ہے یہ دوزخی ہے, اس کے ماتھے پر بھی لکھا ہوا ہے یہ دوزخی ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. تو بچے تھے بیٹے, وہ پھر مضبوط ہو گئے, کہیں کہ بابا جی اگر لوح محفوظ پر لکھا ہوتا جنتی ہے اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے جہنمی ہے, اس کے ماتھے پر لکھا ہوا دوزخی اور وہاں لکھا ہوتا جنتی, تو ہمیں آپ کی منتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کام تو وہی ہونا ہے جو وہاں لکھا ہوا ہے. منتیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ لوح محفوظ کی تقدیر جو ہے وہ بدل جائے. اللہ تعالیٰ اس کے نظام کو بدل دے, بجائے جہنم کے اسے جنت میں بھیجے. تو مجدد فرماتے ہیں, شیخ سرندی فرماتے ہیں مجھے بات یاد آ گئی کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ میری دعا سے تقدیروں کو بدل دیتا ہے. تو میں نے عرض کی کہ یا اللہ میں تو اس اہل نہیں, تیرے بندے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ میری دعا سے لوح کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے. تیرے بندے نے کہا ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے بندے عبد القادر جیلانی کو پیش کرتا ہوں واسطہ, تو اس بندے ملا طاہر لاہوری کی تقدیر کو بدل دے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب میں نے غوث اعظم کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو لوح محفوظ پر بھی لکھا گیا جنتی ہے اور پیشانی پر بھی لکھا گیا جنتی ہے. ان کی قوت کا یہ عالم ہے. طاقت, اس گروہ کی طاقت کی بات کر رہا ہوں. اور طاقت بیٹری, جتنی بیٹری طاقتور ہوگی لائٹ اس کی اتنی ہوگی. آپ کی کار کی بیٹری ڈم ہے تو لائٹ بھی ایسی ہوگی مری ہوئی. اگر کار کی بیٹری تازہ آپ نے فل کروائی ہے, چارج ٹھیک ہے, دور تک لائٹ جائے گی. اگر تیرا میرا ایمان مضبوط ہے تو پھر اس ایمان سے نگاہ جو ہے لوح محفوظ تک پہنچ جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پھر کیونکہ ایمان کی بیٹری بڑی مضبوط ہے, جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں, خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل 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 فتحیر الناس من قول عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب کے خطبہ سے لوگ حیران ہو گئے کہ باتیں تو اور ہو رہی تھی, یہاں ذکر کیسے آ گیا, ساریہ کا ذکر کیسے آ گیا. یہ ساریہ نہاوند کے مقام پر فوجوں کی کمان کر رہے تھے اور دشمن نے پیچھے سے, پہاڑ کے پیچھے سے
ساریہ پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تھی. ساریہ اس دشمن کو نہیں دیکھ سکے. ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو نہیں دیکھ سکے اور فاروق مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے. 1000 میل نہاوند ہے. اور یہ بھی نہ سمجھ لیں کہ فاروق اعظم کی نگاہ 1000 پر گئی تھی, 1000 میل پر گئی تھی. نہیں, یہی مانا. چونکہ وہ سفر تھا ہی اتنا, اس لیے کہہ رہا ہوں. کیونکہ وہ سفر تھا ہی 1000 میل, اس لیے کہہ رہا ہوں. اگر شیخ سرندی کی نگاہ چھٹے آسمان سے گزر کر لوح محفوظ تک پہنچ سکتی ہے تو عمر کی نگاہ تو اس سے بہت کروڑوں درجے زیادہ تیز ہے. فاروق اعظم کی نگاہ شیخ سرندی کی نگاہ سے, ولی کی نگاہ سے لاکھوں کروڑوں درجے آگے ہے. چونکہ نہاوند تھا ہی اتنا, اس لیے 1000 میل کی بات ہوئی. تو ان کی قوت طاقت کو قرآن مقدس نے بیان کیا اس طبقے کو. اب اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا رہتا ہے. جس دور میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور پذیر ہوئے ہیں, وہ غالباً 400-450 ہجری ہے, 471 ہے غالب. اس میں آپ جلوہ گر ہوئے ہیں. اور یہ فتنوں کا انتہائی فتنوں کا دور تھا. کرامت کا ایک طبقہ گزرا ہے, کرامتی بڑے مشہور تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر بھی تباہی مچائی. اور کرامتا گروہ نے ہزاروں حاجیوں کو مطاف میں قتل کیا تھا, شہید کیا تھا. اور یہ وہ سخت گروہ ہے کرامتا کا جنہوں نے حجر اسود کو اکھاڑ کر باہر لے گئے تھے کہ لوگ یہاں کی بجائے اس کرامتی کے مکان کا طواف کریں, مگر ایسا نہ ہو سکا. اور حسن بن صباح یہ بھی ایک ظلم کا نشان تھا. اس کا گروہ جو تھا وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے کہا تھا جو اگر کوئی جنت لینا چاہتا ہے تو کسی کلمہ گو کو مار دے, قتل کر دے, وہ جنت میں چلا جائے گا. جہالت کا یہ عام تھا. مسلمانوں کو قتل کروانے کے لیے اس کا منصوبہ تھا. کرامتا کی مصیبت آپ کے دور میں تھی, حسن بن صباح کی مصیبت آپ کے دور میں تھی. اور یہ وہ دور لگ بھگ ہے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو نکالنے کے لیے دشمن کوشش کر رہا تھا. یہ وہ دور تھا, نور الدین زنگی کا دور. 2 انگریزوں نے جنت البقیع میں قبرستان میں بیٹھ کر سرنگ لگائی اور حضور کے قدموں تک پہنچے اور کوشش تھی ان کی کہ حضور کے جسم کو نکال لیا جائے. تو نور الدین کو خواب میں سرکار نے نوازا تھا, خواب میں نوازا اور فرمایا کہ مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. صبح یہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے, مدینہ منورہ میں آ گئے. کہا کہ سارے لوگ, اور ان کی شکلیں دکھا دی گئی. سارے لوگ آئے اسلام کرنے کے لیے, ملنے کے لیے, وہ نہیں آئے. اور کہا تھا کہ سارے لوگوں کو میرے سامنے سے گزارو. پوچھا حکمران طبقہ سے کہ سارے مدینہ کے لوگ آ گئے؟ کہنے لگے کہ سارے آ گئے, صرف 2 صوفی سے, درویش سے, اللہ اللہ کرنے والے ہیں, وہ قبرستان میں رہتے ہیں, جنت البقیع میں ہیں. فرمایا کیوں نہیں بلاؤ سامنے؟ وہ لایا گیا, آپ نے پہچان لی. اور کرتے کیا تھے کہ رات کو سرخ ہوتے تھے, مٹی باہر نکالتے تھے, اور دن کو یہ باتیں کرتے تھے. اس رنگ میں, درویشوں کے رنگ میں ڈاکو بھی ہوتے ہیں, یہ بھی سمجھ پا رہی ہوں. درویشوں کے رنگ میں جھوٹے بھی ہوتے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ نقلی درویشوں کی نہیں, جو اصلی اہل اللہ ہیں, جن کا ذکر قرآن مقدس فرماتا ہے, ان کا ذکر ہے. انہیں لایا گیا, جا کر دیکھا گیا تو ان کی سرنگ تھی جو پہنچ رہی تھی. اگر کچھ دن اور یہ نہ ہوتا تو شاید وہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. نور الدین نے انہیں پھر مدینہ منورہ کی چوک میں قتل کروا دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ ان کی حرکت ہے. یہ فتنہ جو تھا اسی دور کا تھا. یروشلم مسجد اقصی, اس پر حملہ کرنے کے منصوبے ان دنوں میں پورا یورپ تلا ہوا تھا, جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو بھیجا ہے. یہ فتنے بتا رہا ہوں کہ اسلام کے خلاف فتنے کتنے تھے. کرامتا کا فتنہ ایک تھا, یروشلم بیت المقدس کا فتنہ, قبضہ کرنے کا فتنہ دوسرا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو نکالنے کا فتنہ اسی دور میں تھا. اس قسم کے ایک نہیں کئی فتنے. حسن بن صباح کا فتنہ وہ بہت بڑا مشہور ہو چکا تھا.
اور روزانہ کلمہ گو لوگوں کو قتل کرواتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان فتنوں کے انسداد کے لیے سرزمین گیلان میں اپنے بندے عبد القادر جیلانی کو پیدا کیا تھا. یہ کام لے رہے ہیں. جب کبھی فتنے اٹھتے ہیں تو یہ درویش اور صوفیاء دفاع کی پہلی دفاعی لائن کا کام کرتے ہیں. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ یاد رہے، کچھ اتفاقی باتیں ہوتی ہیں، یہ اتفاقی ولی نہیں ہے. کنہیں کہا جائے کہ اس گھر میں اتفاق سے ایک بچہ پیدا ہو گیا، باپ بھی ڈاکو ہے، دادا بھی ڈاکو ہے، خاندان ڈاکو ہے، قاتل ہے، دہشت گرد ہے، اس خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا ولی بن گیا، ایسا ہوتا رہتا ہے. بروں میں نیک آتے رہتے ہیں، نیکوں میں برے آتے رہتے ہیں. نوح علیہ السلام کی اولاد میں بیٹا برا آیا ہے، اس سے کون انکار کرے گا؟ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے غوث اعظم کو اس خاندان سے بھیجا ہے جو پورے کا پورا خاندان ولیوں کا خاندان تھا.